اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 264 سے شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو برباد مت کرو، دوسروں کو تکلیف دے کر اور احسان رکھ کر۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اگر اللہ کی راہ میں کسی کو دو تو پھر اس کو احسان سمجھو اور اس پر احسان لگاؤ اور اسے تکلیف دو، تو ایسے کرنا آپ کے لیے بہت گناہ کی بات ہے۔ تو اس طرح آپ کے جو صدقات ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص خرچ کرتا ہے اپنا مال دنیا کو دکھانے کے لیے اور وہ اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتا ہے اور نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو پھر اس کی مثال اللہ نے کیسے دی ہے؟ دکھاوے کی نیکی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک پہاڑ پر ایک چٹان ہے جس پر مٹی کی تہ جم گئی ہے۔ ایسی جگہ پر کتنی ہی بارش کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی سرسبز اور شاداب نہیں ہو سکتی۔ اس میں پانی سے استفادہ حاصل کرنے کی استعداد ہی نہیں ہوتی۔ پانی برستا ہے تو اس کے بعد نیچے سے چٹکیل میدان نکل آتی ہے اور جو اوپر کی مٹی ہوتی ہے وہ ساری بہہ جاتی ہے پانی کے ساتھ ہی، تو پھر وہاں کیا پیدا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ایسی مثال ان لوگوں کی ہے جو کہ دکھاوے کی نیکیاں کرتے ہیں۔ کہنے کو تو وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں لیکن وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ فَمَثَالُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک چٹان ہے، فَأَصَابَهُ، پھر برسے اس پر پانی، بارش، وابل، بارش، زور کی بارش، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور پھر اس چٹان کو چھوڑ دے۔ کیسے چھوڑ دے؟ صاف چٹیل میں چٹان بنا کر۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، تو ان کو اپنے اعمال کا کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جو بھی وہ نیک کام کریں گے نا دکھاوے کے لیے، اس سے کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر لوگوں کو۔ ومثال الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال پیش کرتے ہیں جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ان کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے اور اپنے دل کو ثابت رکھنا ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے کمثل جنت، ان کی مثال اللہ نے ایسی بیان کی ہے کہ ایک اونچی جگہ پر باغ ہے۔ کمثل، اس کی مثال ایسی ہے، جنت، ایک باغ ہے، بربوۃ، اونچی جگہ پر، ربوۃ، اونچی جگہ پر، اصابہا، پڑے اس پر، وابل، زور کا می، فآتت اکلہا ضعفین، تو پھر اس کے پھل جو ہے اللہ کی طرف سے دگنے ہو جائے۔ ظاہر ہے جب اس پر بارش پڑے گی تو ہر طرف رویدگی ہو جائے گی اور جو اس کے پھل ہیں وہ دگنے اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ فَإِن لَمْ يُصَبْ،
فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ وَطَالٌ، تو اگر نہ بھی بارش زور کی برسے، صرف فوار ہی پڑے، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ واللہ بما تعملون بصیر. تو وہ جو زمین ہی ایسی ہے شاداب سرسبز ہونے والی، تو اس سے تھوڑی سی بارش سے ہی، یعنی فوار سے ہی یا شبنم سے ہی اس میں رویدگی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. عالم مادی اور عالم معنوی دونوں کے حکام اور نتائج یکساں ہیں. جیسا بو گے ویسا ہی کاٹو گے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیہ ودو احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتہا الانہار، کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کے اس کا ایک باغ ہو، کھجوروں کا باغ ہو اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں، لہو فیہ من کل ثمرات، تو اس میں ہر قسم کے میوے ہوں، وَأَصَابَہُ الْکِبَرُ، اور پہنچے اسے بڑھاپا پہنچ جائے، وَلَہُ ذُرِّیَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے بچے ہوں کمزور. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ، پھر آ پکڑے اس کو ایسا بگولا جس میں آگ ہو، فَتَرَکَتْ، اور پھر وہ باغ جل کر راکھ ہو جائے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و خوض کرو. تو تم میں سے کون، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرے گا کہ اپنی تمام عمر تم باغ لگانے میں صرف کر دو، اور تم یہ سمجھتے رہو کہ بڑھاپے میں اس کی پیداوار سے فائدہ اٹھاؤ گے، لیکن جب بڑھاپا آئے تو دیکھے کہ تمام باغ جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گیا. یہی حال اس آدمی کا ہے جو ساری عمر دکھاوے کی نیکیاں کرتا رہا، تو اسے یہ بھی خیال رکھتا تھا کہ یہ جو نیکیاں ہیں آخرت میں کام آئیں گی، لیکن قیامت کا دن آئے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی ساری محنت اکارت چلی گئی، اور جو اس نے بویا تھا اس نے کوئی بھی اس کو پھل نہیں دیا. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم غور و خوض کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم خرچ کرو پاکیزہ اور عمدہ مال جو تم نے کمایا نا، پاکیزہ اور عمدہ مال اس میں سے خرچ کرو، اور وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے خرچ کرو جو نکالتے ہیں ہم تمہارے لیے زمین میں سے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور نہ تم چھانٹو بری چیزیں منہ اس میں سے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بری چیزیں مت چھانٹو. تنفقون، جو تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ، اور نہیں ہو تم اس کو لینے والے، إِلَّا أَن تُخْمِدُوا فِيهِ، مگر یہ کہ آنکھیں بند کر کے بھی تم نہ لو. جو اگر تم اچھا مال اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرو گے تو یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ تم
اگر تمہیں کوئی غلط چیز دے تو تم تو نہیں لوگے نا. یہی ایسے ہی تم اپنے اوپر بھی رکھ کے سوچو کہ اگر میں غلط چیز دوں گا تو اس کا اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی مجھے نہیں دے گا. وَعَلَمُوا اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان رکھو بے شک اللہ بے نیاز ہے اور قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے. اے شیطانو جو شیطان ہے یعدکم الفقر، وہ تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے. شیطان وسوسے ڈالتا ہے جب انسان اللہ کی راہ میں دینے لگتا ہے کہ یہ جو ہے مال یہ ختم ہو جائے گا. حالانکہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن شیطان خوف دلاتا رہتا ہے تمہیں تنگ دستی کا. وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بے حیائی کے کام کرو. وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، لیکن اللہ تم وعدہ کرتا ہے تم سے بخشش کا اور اپنے فضل و کرم کا تم سے وعدہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، کشائش والا ہے، اور سب کچھ جاننے والا ہے، علیم جاننے والا. یؤتی الحکمت من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت کس کو؟ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اس کو دانائی کی باتیں سکھا دیتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو اللہ تعالیٰ کرے حکمت، پس تحقیق اس نے اللہ کی طرف سے بڑی نعمت بہت بڑی نعمت پالی. خیرن کثیرہ، بہت بڑی نعمت پالی، اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی اگر اللہ نے اس کو دانائی کی باتیں بتا دیں. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، وَمَا يَذَّكَّرُ، اور نہیں نصیحت کرتے یا وہی نصیحت قبول کرتے ہیں. إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، صرف جو عقل مند لوگ ہیں، عقل والے، وہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفْقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور جو تم خرچ کرتے ہو، کوئی بھی خرچہ اللہ کی راہ میں، یا تم نظر مانتے ہو، تو پھر سب جو بھی کرتے ہو اللہ تو جانتا ہے نا. جو بھی نظر مانتے ہو یا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، سب اللہ کو معلوم ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے تو کوئی بھی مددگار نہیں ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کر کے خیرات کرو تو کیا ہی خوب ہے. تو وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپا کر اس مال کو دو اللہ کی راہ میں. وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم اسے حاجت مندوں کو دو، ضرورت مندوں کو دو، تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، زیادہ خوب بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تم سے تمہارے گناہ معاف کر دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جاننے والا ہے اور باخبر ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی دونوں طرح سے کی جا سکتی ہے. اللہ بھی آپ کسی کو دے سکتے ہو اور چھپا کے بھی دے سکتے ہو، لیکن جو افضل ہے وہ چھپا کے دینا ہے. دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. اگر آپ ظاہر کر کے دو گے تو وہ نیکی بھی بہت خوب ہے، کیونکہ اس سے اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہیں پتہ ہوتا ہے ان باتوں کا. پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اتنا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، تو یہ تو آنکھ بہت خرید لے گا،
تو میرا کیا ہوگا، مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی ایسے خیرات کروں. تو پھر وہ بڑھ چڑھ کے دیتا ہے، اس کو دیکھ کے اسے موٹیویشن ہوتی ہے. تو دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے لیے اس طرح دینے سے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جانتا ہے جو تم کام کرتے ہو. لیسا علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ پر فرض نہیں ہے کہ آپ انہیں ہدایت دیں، تو آپ ان کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں. اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ ہی سیدھے راستے پہ چلاتا ہے. وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے، فلانفسکم اپنے لیے، وما تنفقون اور جو تم خرچ کرتے ہو، الا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے جو تم خرچ کرتے ہو. وما تنفقوا من خیر، اگر تم کوئی مال خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، تو اللہ فرما رہا ہے تو وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے. یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، تو ان کا اللہ تعالیٰ پورا بدلہ تمہیں دے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارا اس پر کوئی نقصان نہیں ہوگا. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، حاجت مندوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے جو تم مال خرچ کرو گے نا، وہ سے جو مسور کیے گئے، روک لیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور وہ زمین پر سفر کرنے کی بھی طاقت نہیں رہتے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو طاقت نہیں رکھتے سفر کرنے کی، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور وہ مانگنے کو بھی عار سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ تو جب وہ نہیں کسی سے مانگتے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے کیا ہیں، غنی ہیں، امیر و کبیر ہیں، یہ تو مانگتے ہی نہیں ہیں. لیکن خودداری کی وجہ سے وہ نہیں مانگتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ لیکن آپ انہیں دیکھیں گے تو آپ ان کے چہروں سے پہچان لیں گے کہ یہ ہیں تو ضرورت مند لیکن مانگتے نہیں ہیں. لا یسألون، نہیں وہ سوال کرتے. یحسب الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ وہ خودداری کی وجہ سے کسی سے مانگتے نہیں. تعرفہم بسیماہم، اور آپ انہیں پہچان لو گے ان کے چہرے سے. لا یسألون، نہیں وہ سوال کرتے. الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کر وہ سوال نہیں کرتے، نہیں مانگتے. تو لوگ ان کو اسی وجہ سے لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ مستحق نہیں ہے خیرات کے. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم مال خرچ کرو گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ جانتا ہے. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے نا. تو ایسے لوگوں کو تلاش کرو اور ان کو دو کہ سوال کر کے اپنے خود ہی کو وہ تار نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے ایسے لوگ، دوسرے لوگوں کا یہ فرض ہے کہ ایسے افراد کو بن مانگے ہی دیں.
تو الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، الذین جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال، باللیل رات کو، والنہار اور دن کو، سرن چھپا چھپا کے، وعلانیاتن اور علالعلام ظاہر کر کے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور روز قیامت ان پر کوئی بھی کسی طرح کا بھی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غم زدہ ہوں گے، انہیں کوئی غم ہی نہیں ہوگا۔ الذین یاکلون ربا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے سود کے متعلق فرمایا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، تو وہ قبروں سے اٹھ کر نہیں کھڑے ہو سکیں گے روز قیامت، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ویسے حواس باختہ قبروں سے اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر یا شیطان نے لپٹ کر اسے دیوانہ بنا دیا ہو، بدحواس کر دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں، ذالک بانہم، یہ اس کے سبب ہوا کہ انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، کہ تجارت جو ہے وہ سود کی مانند ہے، انہوں نے یہ کہا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ، حالانکہ البیع، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پھر جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے آ جائے نصیحت، فانتہا، پھر وہ باز آ گیا۔ کس سے باز آ گیا؟ جو پہلے ہو چکا نا، اس سے باز آ گیا۔ فلہ ما سلف، تو جو پہلے ہو چکا ہو گیا، قیامت کے دن اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ جو پہلے ہو چکا، اللہ، وہ تو ہو چکا نا، اللہ نے معاف کر دینا ہے وہ۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور پھر جو بار بار ایسے ہی کرے گا تو ایسے لوگ جو ہیں دوزخی ہیں، وہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ نیست و نابود کر دیتا ہے اس کو، سود کو، یربی صدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، نشو و نما دیتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کسی ناشکر گناہ گار کو دوست نہیں رکھتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے اور نماز پڑھتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے، اللہ اس کا صلہ دے گا ان کو۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور روز قیامت ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا،
جو سود بچ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو نا، تم جو سود بچ گیا نا اس کو چھوڑ دو۔ اور فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور پھر اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جان لو کہ اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، پھر اگر تم چھوڑ دو اصل رقم تو تمہاری اپنی ہے نا، سود چھوڑ دو بس، تمہیں اصل رقم لینے کا حق ہے، نہ تم پر ظلم ہوگا، اور لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، نہ اللہ تعالیٰ تم پر ظلم کرے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور میری یہ اسلامک قرآن کی ویڈیوز جو ہے شیئر کیا کریں۔ تھینک یو۔